بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کے علاج کے لیے ان کو پیمز اسپتال منتقل کیا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز اسپتال کے مطابق بانی کو اینٹی وی ای جی ایف انجیکشن کی دوسری خوراک دے دی گئی۔ ماہر ڈاکٹرز کے بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز نے بانی کے دل کے ٹیسٹ، ایکو اور ای سی جی نارمل قرار دے دی۔ ڈاکٹرز کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی طبی حالت مستحکم رہی۔ ماہر آئی سرجنز نے انجیکشن کا عمل مکمل کیا۔ انجیکشن کا عمل ڈے کیئر سرجری کے طور پر کیا گیا۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ خفیہ اطلاعات پر افغانستان کے 3 صوبوں میں مختلف مقامات پر حملے کیے۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا اب ہم صرف جنازے نہیں اٹھائیں گے، بھرپور جواب بھی دیں گے۔ ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے ملوث ہیں۔ پاکستان امن چاہتا ہے، ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان نے بار بار افغانستان کرک میں ریسکیو 1122 کی 2 ایمبولینسوں پر دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ کے نتیجے میں 3 ایف سی اہلکار شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ ایف سی اہلکار زخمی ساتھیوں کو ایمبولینسوں میں اسپتال منتقل کر رہے تھے۔ صدر آصف علی زرداری کی کرک میں فیڈرل کانسٹیبلری کے قلعہ اور ایمبولینسوں پر حملے کی شدید مذمت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے فیڈرل کانسٹیبلری کے 3 شہداء جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے ٹھکانے پر مؤثر کارروائی، شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 4 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا عزم استحکام کے وی این کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ سرحدی علاقے میں 7 حملے ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کا 2 روزہ اہم دورہ۔ وزیر اعظم امیر قطر تمیم بن حمد الثانی کی دعوت پر دوحہ پہنچے۔ قطر کے وزیر مملکت خارجہ محمد بن عبدالعزیز اور پاکستانی سفیر محمد عامر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ تھے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ایڈ ہاک صدر سے قومی ٹیم کی ملاقات۔ محی الدین وانی کی ٹیم مینجمنٹ سے بھی اہم ملاقات۔ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کی تیاریوں پر بات چیت۔ محی الدین وانی نے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا، کہا ملک کا نام روشن کریں، ہر ممکن سہولیات اور مراعات دیں گے، ہاکی میں کھویا ہوا مقام واپس لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے، کھلاڑی صرف اپنے کھیل پر توجہ دیں۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ مفت میت منتقلی سروس کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے میت کو اسپتال سے گھر پہنچانے کے لیے ایمبولینس سروس شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب کی ہر تحصیل میں اسپتال سے گھر میت لے جانے کے لیے کم از کم 1 وین میسر ہوگی۔ مرحوم کے اہل خانہ 1122 پر کال کر کے یا اسپتال کاؤنٹر سے مفت وین سروس لے سکیں گے۔ میت منتقلی سروس کی اسمارٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات۔ مراد علی شاہ نے صوبے کے انتظامی امور اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو سے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی بھی بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ ٹرانسپورٹ منصوبوں سمیت محکمہ اطلاعات کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر غلام رسول عمرانی کی ملاقات، محکمے کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی۔
اہلیت اور قابلیت میں نقص یا دھوکہ دہی پر جج منصب پر رہنے کا حقدار نہیں۔ ایسے شخص کو قانوناً فوری طور پر عہدے سے الگ کیا جانا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج طارق جہانگیری برطرفی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 116 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس اعظم خان نے تحریر کیا۔ فیصلے میں لکھا گیا، عدلیہ کی آزادی کا مطلب احتساب سے بالا تر اور مقدس ہونا نہیں۔ ایسی برطرفی عدلیہ کی آزادی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وفاقی آئینی عدالت میں محمود اچکزئی کی اپوزیشن لیڈر تعیناتی چیلنج پی ٹی آئی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے شوکت صدیقی کے ذریعے درخواست دائر کی۔ درخواست میں استدعا کی گئی محمود اچکزئی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے، کیس کے حتمی فیصلے تک نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے۔ اسپیکر کو پہلے جانچنا چاہیے تھا اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی آزادانہ طور پر ہوئی ہے یا نہیں۔ علیمہ خان کی ایک مرتبہ پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 26 نومبر کے احتجاج کیس کی سماعت۔ علیمہ خان اور ان کے وکیل کی مسلسل غیر حاضری پر عدالت برہم۔ علیمہ کے 2 ضامنوں کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ پروسیکیوٹر نے کہا، علیمہ خان جان بوجھ کر ٹرائل میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں۔ ٹرائل آخری مراحل میں ہے، ملزمہ عدالتی کارروائی میں تعاون نہیں کر رہی۔ حکومت نے کئی بار مذاکرات کی پیشکش کی، پی ٹی آئی نے مذاکرات سے راہ فرار اختیار کی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا پی ٹی آئی ارکان پارلیمان کا حصہ بنے، کمیٹیوں میں شرکت کریں، میثاق جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ساتھ دیں۔ کیسوں پر عدالتوں سے ریلیف لینا ہے، جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے مذاکرات نہیں کرتے، جو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے آپ ان کو درخواستیں دیتے ہیں۔ ایک شخص ضد پر کھڑا ہے، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کا کیا کریں؟ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ ایم کیو ایم پاکستان کی کمیشن سے فریق بننے کی درخواست۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار نے درخواست کی، کمیشن میں فریق بننا چاہتے ہیں۔ جسٹس آغا فیصل نے ریمارکس دیے، فریق بننے کے لیے صحیح طور پر درخواست دائر کریں۔ جو سی سی ٹی وی موجود تھے ان کی ڈی وی آر کہاں ہے؟ جسٹس آغا فیصل کا ایس ایس پی سٹی عارف عزیز سے استفسار۔ سانحہ گل پلازہ سندھ حکومت کی 18 سالہ بے ضابطگیوں کا نتیجہ ہے۔ انسانوں کے ساتھ کیڑے مکوڑوں جیسا سلوک ہوتا ہے۔ رہنما ایم کیو ایم ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں، سانحہ گل پلازہ پیپلز پارٹی کی بدترین کارکردگی کی مثال ہے۔ سانحہ گل پلازہ انتظامی نااہلی تھی، کیا انسانی جانوں کی کوئی حیثیت نہیں؟ سانحہ گل پلازہ کے متعلق جو دستاویزات حاصل کی وہ حیران کن ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر کا وفاقی حکومت کے اتحادیوں پر سازشوں کا الزام۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، ایم کیو ایم رہنما اور وفاقی وزراء سندھ حکومت کے خلاف نفرت انگیز بیانات دے رہے ہیں۔ سوچی سمجھی مہم کے تحت وفاقی وزراء سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا میں مصروف ہیں۔ وفاقی حکومت معاملے پر سنجیدگی سے وضاحت طلب کرے۔ ایک طرف وفاقی حکومت پر ہر معاملے میں پیپلز پارٹی سے تعاون طلب کرتی ہے، دوسری جانب اس کے اتحادی صوبہ سندھ کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔